سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان میں جو حالات ہوئے اور خصوصاً گجرات میں جو حالات ہوئے اور خصوصاً احمد آباد میں اور بروڈا میں اور گودرا میں اور ناپا میں اور کھیڑا میں جو بھی حالات ہوئے اس پر تو انشاءاللہ ہم کبھی بعد میں گفتگو کریں گے، لیکن ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک سوال جو ہمارے ذہن میں بہت کھٹک رہا ہے، شاید آپ کے ذہن میں کم کھٹکتا ہوگا، ہمارے ہندوستان کے بھائیوں میں زیادہ کھٹکا کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد آخر اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد، اور میرے بھائیو خدا کی قسم میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، جو کچھ ہوا ہے شاید میں بیان کروں تو میرا بیان اس حد تک نہیں پہنچے گا، بس اللہ تعالیٰ مسلمان کے جان مال آبرو کی حفاظت فرمائے، ورنہ میرے بھائیو جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا، ان سب حالات کو دیکھنے کے بعد اب ایک سوال آتا ہے کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ اور میں آپ کو صحیح کہتا ہوں، ہمارے ہندوستان میں کچھ بھائی نے ایسے ایسے جملے کہے کہ شاید اس جملے کی وجہ سے کفر کا فتویٰ آ جاتا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اتنے سارے حالات ہو گئے، معصوم بچوں کو جلایا گیا، عورتوں کی عزت پر حملہ کیا گیا، پھر بھی اللہ کی مدد نہیں آتی، کیا اللہ کو نظر نہیں آتا؟ میرے عزیز دوستو، میں یہ اس لیے آپ کے سامنے بہت کھول کر بیان کرتا ہوں کہ جب میں اس ٹاپک پر بات کروں گا کہ یہ حالات کیوں آئے تو پھر ہمیں اپنے اندر بھی دیکھنا ہوگا کہ شاید جو غلطیاں ان کی تھی اور ان کی وجہ سے یہ حالات آئے، وہ غلطیاں ہم بھی تو کر رہے ہیں، کہیں ہم پر وہ حالات نہ آ جائے۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں جب بھی حالات آتے ہیں تو قرآن کریم کہتا ہے فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، جب بھی حالات آتے ہیں تو قرآن کریم کہتا ہے یہ ایک سبق ہے، یہ ایک لیسن ہے ان لوگوں کے لیے جو گزر گئے اور ان لوگوں کے لیے جو آنے والے ہیں۔ تو میرا عزیز دوستو، بس یہ بات بار بار ذہن میں ہر ایک کی آتی کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی۔ میں ایک صاف ستھرا آپ کو جواب دوں کہ میرے بھائیوں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیوب لائٹ یہاں جل رہی ہے، میں دیکھ رہے ہیں نا ٹیوب لائٹ جل رہی ہے آپ کی مسجد میں۔ یہ ٹیوب لائٹ کیسے جلی؟ آپ نے سوئچ آن کیا اور ٹیوب لائٹ جل گئی، تو یہی ہوا کہ نہیں ہوا؟ ارے بھائی یہ تو بچہ جانتا نا بھائی، یہ کسی کی کار درمیان میں ہے ND50702، براہ کرم اپنی کار کو ہٹا دے۔ جی میرے عزیز دوستو، یہ جو ٹیوب لائٹ آپ دیکھ رہے ہیں جو جل رہی ہے، یہ آپ نے سوئچ آن کیا اور ٹیوب لائٹ جل گئی۔ بھائی درمیان میں کوئی ٹائم لگا؟ بھائی آپ نے سوئچ آن کیا اور ٹیوب لائٹ جل گئی، درمیان میں کوئی ٹائم لگا؟ نہیں، ٹائم نہیں لگا۔ میرے بھائیو، ہمارے اکابرین نے بیان کیا ہے کہ مسلمان کا حال بھی پہلے ایسا ہوتا تھا کہ یہاں ہاتھ اٹھاتا تھا اور وہاں اللہ کی مدد آتی تھی۔ جیسے سوئچ کے آن کرنے میں اور لائٹ کے جلنے میں ایک سیکنڈ نہیں، اسی طرح یہاں ہاتھ اٹھتا تھا اور وہاں فیصلے ہو جاتے تھے۔ اور میرے بھائیو، ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ بھائی جب غزوہ بدر تھا اس وقت مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی اور سامنے کافروں کا کتنا بڑا لشکر تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں ایک کونے میں کھڑے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ کونا بھی ہم نے دیکھا جہاں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، پیچھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے، مانگتے مانگتے کہتے ہیں یا ربی ان ہلکت هذه العصابہ فلا تعبد بعد، کہتے اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت کو تو نے برباد کر دیا، ہلاک کر دیا، تو اللہ اس کے بعد پھر تیری عبادت کون کرے گا؟ اور میرے بھائیوں، لکھا ہے کہ ہمارے نبی نے جب دعا مانگنا شروع کی ہاتھ اٹھتا رہا، یہاں تک کہ صحابہ فرماتے ہمیں بغل کی سفیدی نظر آنے لگی۔ اللہ کے رسول کے ہاتھ اوپر اٹھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، ہماری جماعت بہت قلیل جماعت ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے نبی نے فرمایا اے اللہ، اکثر صحابہ کے پاس تلوار بھی نہیں ہے، کسی کے پاس لکڑی ہے، کسی کے پاس پہننے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے، صرف سطر چھپایا ہوا کپڑا ہے۔ بس ہمارے نبی دعا مانگ رہے ہیں کہ آسمان پر فیصلہ ہوتا سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، آسمان پر فیصلہ ہو گیا۔ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، آسمان پر فیصلہ ہو گیا۔ میرے پیارے نبی اب ہاتھ نیچے رکھو، ہم نے تمہاری فتح کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نیچے رکھا، لیکن ایک کھٹکا تھا کہ ہم کتنے ہیں؟
313 एक खटका था ना, कितने हैं 313। अल्लाह ताला ने फौरन दूसरी आयत उतारी, कम मिन फिअतिन कलीला गलबत फिअतन कसीरा बिइज़्निल्लाह। अल्लाह ने आसमान से आयत करीमा उतारी, ए मेरे नबी फिक्र की क्या जरूरत है, तुम 313 हो लेकिन सामने कितना ही बड़ा लश्कर हो, लेकिन उनका पैदा करने वाला तो तुम्हारे साथ है। सामने कितना ही बड़ा लश्कर हो लेकिन उसका पैदा करने वाला तुम्हारे साथ है, फिक्र की कोई बात नहीं। तो मेरे अजीज दोस्तों, मुसलमानों का एक जमाने में हाल ये था, आपने शायद नाम सुना होगा एक सहाबी का जिनका नाम है हजरत शुराहबील रदी अल्लाह ताला अन्हु। क्या नाम है? हजरत शुराहबील रदी अल्लाह ताला अन्हु। लिखा है कि जिस वक्त वो कबीला ए बनु काब पर हमला करने के लिए पहुंचे, सारा कबीला काफिर था, सबने अपने आप को एक किले में बंद कर लिया और अंदर खाने पीने का मुकम्मल इंतजाम था और मजबूत किला था, मजबूत पहाड़ था। हजरत शुराहबील कहते हैं बाहर निकल आओ और हमारे साथ सुलह करो, बाहर निकल आओ, कलमा पढ़ लो, बाहर निकल आओ, हमारे साथ जिज़िये का फैसला करो। वो अंदर से काफिरीन कहते हैं क्या हमें आपके साथ सुलह करने की कोई जरूरत नहीं, हमारे पास 1 साल का खुराक रखा हुआ है, हमारे पास 1 साल का खुराक रखा हुआ, हम इत्मीनान से खाते रहेंगे, हम भी खाएंगे, हमारी औरतें भी खाएंगी, हमारे बच्चे भी खाएंगे। हजरत शुराहबील ने कहा मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूं, बाहर आ जाओ, कलमा पढ़ लो, मुसलमान हो जाओ। उन्होंने कहा कि नहीं, 1 साल तक आप इंतजार करो, हम बाहर निकलेंगे, उसके बाद जो होगा वो देखेंगे, लेकिन अभी 1 साल तक आपको बाहर खड़े होना पड़ेगा। हजरत शुराहबील ने जब अपने आने वाले लश्कर को देखा तो हर एक का चेहरा गिरा हुआ, सब अपनी जुबान से ये कहना चाहते 1 साल तक खड़े होकर क्या करेंगे। मेरे भाइयों, वो हजरत शुराहबील के पास जो कलमा था वही कलमा हमारे पास है। रिवायत में लिखा है फरफा इस्बुआहु, लिखा अपनी उंगली को उठाया, उस किले को बताया और कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो किला पूरा का पूरा जमीन में धंस गया। मेरे अजीज दोस्तों, वही कलमा तो हम भी पढ़ते हैं ना, कि कोई और कलमा हमारे पास, वही कलमा है ना हमारे पास। तो मेरे भाइयों, मैं ये बात शुरू कर रहा था कि हम स्विच ऑन करते हैं तो ट्यूबलाइट जल जाती है, बल्ब जल जाते हैं, दरमियान में कोई वक्फा नहीं होता। इसी तरह एक उम्मती जब हाथ उठाता था तो अल्लाह ताला की यहां फैसले होते थे। लेकिन मेरे अफ्रीका के भाइयों, ये अगर दरमियान में जो वायर है अगर वो कट जाए तो क्या होगा? आप स्विच ऑन करोगे तो ट्यूबलाइट जलेगी। भाई सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात, रात से दूसरी सुबह, 24 घंटे आप स्विच ऑन करो, ऑफ करो, ऑन करो, ऑफ करो, बल्कि गुस्से में उसे मारो स्विच पर। लेकिन मेरे भाइयों बताओ, न पंखा चलेगा, न ट्यूबलाइट जलेगी, न बल्ब जलेगा। क्यों भाई? क्या हो गया भाई? क्या हो गया? वही स्विच है कि जब उसको खोलते थे तो 1 सेकंड के बगैर लाइट जलना शुरू हो जाती। आज वही स्विच 24 घंटे आपने खोला, बंद किया, लेकिन पंखे में न हरकत आई, न लाइट में हरकत आई। क्यों? इसलिए कि कोई भी कहेगा, एक छोटा बच्चा भी कहेगा दरमियान का कनेक्शन टूट चुका है, दरमियान का वायर टूट चुका है। मेरे भाइयों, आज हमारा और खुदा का वायर टूट चुका है। मेरे भाइयों, आज हमारा और खुदा का वायर टूट चुका। इसीलिए मेरे भाइयों, एक बात समझ लेना, हमने नमाज में कुनूत नाजिला पढ़ी, बहुत अच्छा किया, अल्लाह और पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। हमारे हिंदुस्तान में न जाने कितनी मस्जिदों में कुनूत नाजिला पढ़ी गई, सूरह यासीन के खत्म हुए, सूरह नूह के खत्म हुए, खत्म खाजगान हुआ। न जाने जिसने जो खत्म बताया उम्मत ने तमाम खत्म को किया। कोई खत्म था पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का, कोई खत्म था हजरत जुनैद बगदादी का, कोई खत्म था हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती का। मेरे भाइयों, रोजाना कोई ना कोई खत्म की खबर आती और मस्जिदों में वो खत्म शुरू हो जाता। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, एक बात समझ लेना, अच्छे तरीके से समझ लेना। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा जा रहे थे तो एक मुरीद उनके बिल्कुल उनके पीछे पीछे चलने लगे, यहां तक कि हजरत जुनैद का जहां कदम पड़ता मुरीद भी अपना कदम वहीं रखते, फिर हजरत जुनैद का कदम आगे जहां पड़ता वहां मुरीद भी अपना कदम रखते। हजरत जुनैद ने पीछे मुड़ा, पीछे मुड़कर पूछा कि क्या कर रहे हो? कहा हजरत आपकी इत्तिबा करता हूं।
میں کہا حضرت آپ کی اتباع، کہا کیسے اتباع کرتے ہو؟ کہا جہاں آپ کا قدم ہے مبارک وہاں میرے گنہگار کا قدم، جہاں آپ کا قدم ہے مبارک وہاں میرے گنہگار کا قدم۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے کہا خدا کی قسم تو میرا متبع نہیں بن سکتا جب تک کہ جو عمل میں کروں وہ عمل تو کرنے والا بن جائے۔ میرے بھائیوں، آج ہم سوچے کہ جتنا بھی ہم پڑھے لیکن اصل جو چیز ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنا، وہ ہم نے آج تک اختیار نہیں کیا۔ میرے عزیز دوستو، معاف کرنا میری بات اگر آپ کو بری لگے، آج اس وقت ہم لوگوں کے حالات جو دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، سچ بتانا ہمارے یہاں بہت سے پروگرام بنتے ہیں، بھائی بنتے نہیں بنتے، ہمارے گھروں میں بہت سے پروگرام بنتے، خاص کر کے جب چھٹیوں کا ویکیشن کا موسم آئے تو پروگرام بنتا نہیں بنتا، بلکہ جب جیسے سنڈے تو سیٹرڈے نائٹ سے پروگرام شروع ہو جاتا، بلکہ فرائیڈے سے پروگرام شروع ہو جاتا کہ سیٹرڈے نائٹ میں یہ کرنا وہ کرنا، سنڈے کو یہ کرنا وہ کرنا۔ میرے بھائیوں، ہزاروں پروگرام ہمارے بنتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کبھی دین کا پروگرام بنا، کبھی رات میں اٹھ کر تہجد پڑھنے کا پروگرام بنا، کبھی رات میں اٹھ کر اللہ کے